نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات الله. کریم اللہ تمام مومنین کو صحت و عافیت عطا فرمائے. آپ کے بچوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے. صاحب عزا کو خدا صحت و عافیت عطا فرمائے. ان کے مرحومین کے خدا درجات کو بلند فرمائے. آپ کے بچوں کا خدا مستقبل روشن فرمائے. کچھ مومن بیمار ابھی مومنہ کے لیے دعا کی ہے. بھائی نے ہمارے ذاکر بھائی کہ بچے نے کہا جو میرے والد ٹی بی کے مریض ہیں، پروردگار سب کو صحت عطا فرمائے. بہت کے حضرت امام حسین اور اے کریم اللہ ہماری دعا ہے. آج 7 محرم ہے. کریم اللہ تجھے حسین غریب کا واسطہ ہمارے قلب مطہر یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آباء انصار میں شمار فرمائے اور ہماری مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مل کر آواز بلند صلوات. تھوڑا سا احمد فرما لیں، مہربانی کر دیں. آج آگے آگے آ جائیں، پیچھے ہو جائیں تاکہ پیچھے سے جب آئیں لوگ تو وہ زحمت نہ اٹھائیں. آپ کو پھلانگتے ہوئے وہ نہ آئیں. تھوڑا تھوڑا آپ بھی بھائی آ جائیں. جوان ہیں، حرکت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا. اللہ کو تو پھر برکت حرکت میں ہی برکت ہے. مل کر آواز بلند صلوات. موضوع ہمارا جو مسلسل آ رہے ہیں سن رہے ہیں، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ قیامت کے دن اللہ ہر گروہ کو، ہر طبقے کو اس کے ایمان کے ساتھ اٹھائے گا. بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ فضائل کے بھی 2-4 نمونے میں پیش کروں گا کہ اللہ کریم نے ہمیں قیامت کے دن امام کے پیچھے اٹھانا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات مسلمہ طور پر ثبت ہونی چاہیے یا قلب کرتاس پہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ ہم نے امام کے پیچھے اٹھنا ہے. اور امام کیسا ہونا چاہیے؟ آیا امام گناہگار ہونا چاہیے یا معصوم ہونا چاہیے؟ امام ایسا ہو کہ نجات دے یا امام وہ ہو جو پھنسا ہوا ہو؟ اب یہ ہمیں تصور یہ اپنا دنیا میں رہتے ہوئے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے چننا ہوگا. چونکہ امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام امام کو منتخب کرنا نہیں ہے بلکہ اختیار کرنا ہے. میں نے ابتدائی مجالس میں عرض کیا تھا ہمارا کام امام کو چننا نہیں ہے، کیونکہ اگر چنیں گے تو ہم اپنے جیسا چن لیں گے
اور جب وہ چنے گا تو وہ اپنے جیسا چنے گا. مل کر بابا سارا بات کرو. بات صرف شعور کی ہے. اب دو چار جملے تمہید سماعت فرما لیں تو میں اپنی گفتگو شروع کروں. احساسات اور شعور یہ ہمیں قربت ایمان کی طرف لے جاتے ہیں. توجہ کیجیے. جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے شعور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے. میری آواز کو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ شعور بلند ہوتا ہے. ایک 6 مہینے کا بچہ، 8 مہینے کا بچہ، اس کے احساسات، اس کی تمنا دیکھیں. اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ باپ ایسے کرتا ہے تو وہ بھی باپ کی طرف لپکتا ہے. یہی بچہ اگر 2 سال کا ہو جائے تو آپ باپ سے کہتے ہیں میرے لیے ٹافی لے کے آؤ، میرے لیے چیز لے کر آؤ. یہی ہے نا ہماری زندگی کا نام. یہ 2 سال کا بچہ ٹافی مانگتا ہے. یہی بچہ اگر 5 سال کا ہو جائے تو باپ سے کہتا ہے مجھے چھوٹی سی سائیکل لے کر دو. یہی بچہ اگر 10-12 سال کا ہو تو وہ کہتا ہے بڑی سائیکل لے کر. اور یہی 18 سال کا 20 سال کا ہو جائے تو وہ کہتا ہے ماں باپ سے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے. اور اگر مالدار ہے تو 25 سال کی ایج میں وہ کہتا ہے مجھے گاڑی چاہیے. میں نے ہر طبقے کو شامل حال رکھا. لیکن غور فرمائیں، اب ایک 15 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے مجھے سائیکل لا کے دو، اور باپ ٹافی لا کے دے، چیگم لا کے دے، گولیاں لا کے دے. باپ کہتا ہے تو نے 2 سال کی عمر میں اسی کا مطالبہ کیا تھا، میں تو یہی دوں گا. تو اگر میں 15 سال کا بچہ سائیکل مانگ رہا ہے اور اس کو میں ٹافی اور گولیاں دے رہا ہوں تو آپ میں جتنے بھی وکلا ہیں میری مذمت کریں گے کہ تم بے وقوف ہو. 15 سال کے بچے کے لیے ٹافی نہیں دی جاتی. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تم آگے بڑھو. فقط عرض یہ کرنا ہے کہ بچہ تو یہ وہی ہے جو 2 سال کی عمر میں ٹافی مانگ رہا تھا، 15 سال کی ایج میں یہ سائیکل مانگ رہا ہے. تو یہ کیسے شعور بلند ہوا؟ جیسے جیسے وہ بڑھنے لگا شعور میں اضافہ ہونے لگا. توجہ فرمائیں، اس کی تمنائیں بڑھنے لگی. اسی کو کہا جاتا ہے تمنا. 8 مہینے کی ایج میں تمنا اور تھی، 2 سال کی ایج میں تمنا اور تھی، 5 سال کی عمر میں تمنا اور تھی، 10 سال کی عمر میں تمنا اور تھی، 15 سال کی عمر ایج میں تمنا اور تھی، 25 سال کی ایج میں تمنا اور تھی. تمنا پر بنائے حساسیت احساس ہوتی ہے. تھوڑا توجہ کریں. آپ کی شخصیت جیسی بلند ہوگی ویسی تمنا ہوگی. تھوڑا بیدار تو اندازہ کریں کہ ہماری تمنائیں، ہمارے احساسات ہماری ذات کے لحاظ سے بلند ہیں اور پست ہیں. تو ایک بیوی نے اور تمنا کی تھی کہ اے کریم اللہ، میں آدھا فضائل پڑھوں، اے کریم اللہ اگر تم نے مجھے اولاد دی تو میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی. کتنی اہم تمنا تھی کہ اگر تم نے مجھے اولاد دی تو میں اپنی اولاد کو تیرے لیے مخصوص کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے مخصوص کر دوں گی. ہو گئی تمنا پوری. بیٹا نہیں ہوا، مریم ہوئی. تھوڑا بیدار، کیونکہ میں آپ چلوں گا نا ایام آخر چل رہے ہیں، آج سال ہو گئی. تمنا پوری ہوئی.
نے لا کے محراب میں رکھ دیا. پروردگار تیرے لیے مانگا تھا, میں نے تجھے سونپ دیا. اور یہ بھی پیغام تو روزانہ میں چھوٹے چھوٹے دے رہا ہوں. مائیں بہنیں منتوں اور مرادوں کے لحاظ سے یہ ماشاءاللہ ان کا مذہب اور ہوتا ہے. وہاں بیٹھی منت مانی, وہاں بیٹھی منت مانی, وہاں بیٹھی منت پوری ہو جاتی ہے, یاد بھی نہیں رہتی. یوفون بالنذر, اللہ فرماتا ہے نذر مانو تو فوراً پوری کرو, اگر پوری نہیں کرنا تو وہ گناہ گار ہے. تو جو فرما رہے بات آ رہی ہے, ابھی تمہیدہ ہے, 2-4 جملے عرض کر رہا. منت پوری ہو گئی, حضرت مریم آ گئی محراب میں. یہ جناب حنا کی تمنا تھی, بولیا یہ جناب حنا کی تمنا تھی کہ مریم کے لیے تمنا کی, مریم عطا ہوئی, بی بی کو منت پوری ہوئی. بی بی نے لا کے مسجد میں بیت المقدس میں قبلہ اول میں لا کر لٹا دیا, منت پوری ہو گئی, پڑھا دی بی بی. یہ تھی جناب حنا کی شخصیت اور ذات, جن کی وجہ سے اس زمانے میں ان کو بطول عطا ہوئی. تھوڑا بیدار ہو کے تو میں آگے بڑھوں. یہ تھی جناب حنا کی تمنا کہ اس زمانے میں اس تمنا کا جو پھل نکلا اس کو مریم کہتے ہیں. اور جو اپنے زمانے کی نہیں, اس زمانے تک یہ عورتوں کی عالمین کی سردار تھی, اس کے مقابلے میں کوئی عورت نہیں تھی. جب یہ ذات تمنا اتنی بلند ہو, تمنا کرنے والی کی ذات جب اتنی بلند ہو, تو جس کی تمنا کر رہا ہوگا وہ کتنا بلند ہوگا, وہ کتنا بلند ہونا چاہیے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, دیکھوں گا کون بولتا ہے. یہ تھی حنا کی تمنا کہ بطول عطا ہو. علی کی تمنا سے کم از کم عباس ہوگی. اللہ اکبر. تمنا مولا کائنات حضرت عباس تھی. اب جملہ سماعت فرمائیں, یہ تمنا برسات ہے. جتنی ذات بلند اتنی تمنا بلند. اگر ذات بابرکت ہے تو تمنا بابرکت ہے. اگر ذات باکمال ہے تو تمنا باکمال ہے. اگر ذات باقدرت ہے تو تمنا باقدرت ہے. اب جملہ سماعت فرمائیں, اگر ذات معصوم ہے تو تمنا بھی معصوم ہوگی. تو نے فرمایا اگر ذات معصوم ہے تو تمنا معصوم ہوگی. تو میں عرض کر رہا ہوں, جب حنا جیسی عورت کی تمنا پر بطول مل سکتی ہے تو کیا رسول کی تمنا پر بطول نہیں ملے گی؟ جب میں چاہ رہا ہوں لوگ آ جائیں تو پھر آگے بڑھاؤں گا. آئیں گے آج تو ہوتا ہی جب مجلس بڑی ہوتی ہے سوچنا تو زیادہ لوگ آتے ہیں. آج کم آئے. ایک صلوات پر محمد والے توجہ فرمائیں, ختم کر. تو رسول کی تمنا تھی بطول. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ تمنا کرنے والا کتنا باکمال تھا, تمنا کرنے والا کتنا باقدرت تھا, تمنا کرنے والا کتنا معصوم تھا. تو جس طریقے سے تمنا کی گئی اسی طریقے سے تحفہ ملنا چاہیے. اللہ نے کہا یہ مانگ تو رہا ہے لیکن یہ مانگنے کی جگہ یہاں نہیں ہے. توجہ کریں, یہ دنیا میں رہ کے تمنا مجھے نہیں دوں گا. اگر یہ تمنا لینی ہے تو آنا پڑے گا. معراج میں بلا کر دیا کہ تمنا زمین میں کی تھی, عرش میں عطا کر رہا ہوں. اللہ توجہ فرما رہے ہیں. 2-4 جملے بطول عطا ہو گئی جناب حنا.
جناب مریم کی تمنا تھی عیسیٰ، ہسٹری پڑھیں آپ، لیکن قرآن نے اس کی نفی کی، کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی، اولاد تھی، ہو نہیں سکتی تھی، عقد ہی نہیں ہوا۔ جب عقد نہیں ہوا تو اولاد کہاں سے آئی؟ قرآن ہے۔ میں صرف ایک اشارہ دوں گا، پوری میں کوئی بات نہیں کروں۔ نہار اللہ کا فرشتہ نازل ہوا کہ میں چاہتا ہوں تجھے ایک بشر، میں چاہتا ہوں تجھے ایک بشر، تم کون ہو؟ قائم سسری بشر۔ مریم کہتی ہے مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بطول اس لیے کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ تو کہہ رہے میں اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہوں کہ تجھے بیٹا دے سکتا ہوں۔ یہ مریم کی تمنا نہیں تھی، اللہ کی تمنا تھی جو جبرائیل کے ذریعے پہنچائی جا رہی تھی۔ میں تجھے بیٹا دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر جبرائیل ہی بیٹا دے سکتے ہیں تو حسین نہیں دے سکتا، حضرت عباس نہیں دے سکتے، بات سیدھی سیدھی ہے۔ ہر ایک دے سکتا ہے جب ان میں اتنی طاقت ہے۔ چھوٹی بطول والوں میں تو جو بطول بڑی ہوگی۔ پیدا ہو گیا، ختم کرو تمہید، ختم کرو۔ میں اپنے موضوع پیدا ہو گئی، عیسائیوں کا مذہب بن گیا، انجیل نازل ہو گئی، بڑی فضائیتی نقطے چھوڑے۔ میرا موضوع امام زمانہ ہے، میں نے جانا وہی ہے۔ پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ، عیسائیوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا فرلم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوگا۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ مریم کا عقد نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ کا بیٹے ہیں۔ توجہ فرما دیں، رسول نے دلیل دی، مباہلہ ہو، سمجھایا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ہوا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، لیکن مسلمانوں میں عیسائیوں میں ٹھگ گئی۔ لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج کے مسلمانوں کے پاس بھی کچھ نہیں۔ عیسیٰ کی مخالفت میں سامنے اگر کوئی آیا تو محمد والے محمد آئے، اور اگر آج کوئی آیا تو وہ شیعہ نے حیدر کر رہا تھا۔ میں جملہ سمجھا ختم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بہتر مانتے رہے اور ہم نفی کرتے رہے، ایسے ہی ہوا۔ آیت اللہ قزوینی نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ عیسائی آ گیا اور بحث کرنے لگا کہ تمہارے وقت کے امام زندہ ہیں، ہمارا نبی بھی زندہ ہے، تمہارے امام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن جس کو میں مانتا ہوں اس پر کتاب بھی نازل ہوئی۔ اب اس کی نگاہ میں تو وہ بطول تھی کہ اس کی ماں بطول ہے، جبکہ اس امام کی ماں بطول نہیں۔ عیسائی اپنا علم دے رہا تھا، مسلمان کو بعد میں دینا تھا، وہ بچپن میں علم لے کر آیا تھا۔ تمہارے امام کو پتہ ہی ہے، چلو میں سب مان لوں تمہاری باتیں، تو ایک بات تو مسلمہ ہے کہ ہمارا عیسیٰ تم بھی کہتے ہو زندہ ہے اور چوتھے آسمان پر ہے، اور تمہارا امام زندہ ہے زمین پر، تو جو بلندی پر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو بلندی پہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ تو آیت
سب باتیں ٹھیک ہیں، تو اب میں تجھے بتا دیتا ہوں، تیرے نبی کی ماں بتول تھی، پاکیزہ تھی، طاہرہ تھی، مطہرہ تھی، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن طہارت کی وجہ سے میرے امام کی ماں پاکیزہ نہیں تھی، مرکز طہارت تھی، مرکز وہاں ان اللہ صفا کے وطہرہ کے علی نساء العالمین کہ یہ طہارہ کے فعل ہے اور تطہیر اس کا مصدر ہے، بطول مصدر ہے، طہارت صدقے میں ملی ہے۔ تیرا اگر تیرا نبی بچپن میں قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ معلوم ہے تو میرے امام کے باپ میں بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا تھا۔ تیرے نبی نے فقط ایک کتاب کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ میرے امام کے باپ نے چاروں کتب پڑھی تھی۔ کا یہ دلیل چلی کہ وہ اوپر ہے تو بلند ہے اور تمہارے امام زمین میں ہے تو کمتر ہے، تو فرمایا ترازو لے آؤ فیصلہ کر دیتا۔ غور کریں بچوں کے ترازو لے آؤ فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ترازو لایا گیا، ایک میں رکھا 1 کلو، ایک میں رکھا 2 کلو، تو 2 کلو والا نیچے تھا، جس میں 1 کلو تھا پلڑا اوپر بلند ہو گیا۔ مسکرا کے کہتے بتا زمین والا افضل ہے یا آسمان والا؟ ایمانوں میں کی نمایابی کے لیے بلند بیمار افضل چھوٹا جو ہے وہ افضل ہے یا تیرے نزدیک جو اوپر ہے؟ یہ طاقت امامت ہے کہ اگر یہ امامت کا اعلان رسول نہ کرتا تو قرآن کہہ رہے کہ امامت کی طاقت، ولایت کی طاقت امام کو جھکائے دے رہی تھی، کمزور کر رہی تھی، اس لیے اعلان کروایا کہ کمر رسول بلند ہو اور مضبوط ہو۔ تیرے نبی کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تیرا نبی اتنا ہی افضل ہے تو رکھا کیوں گیا؟ اس کو زندہ کیوں رکھا گیا؟ قانون کی قدرت ہے کہ ہر زمانے میں ہر معصوم کے 2 گواہ ہیں، ہر زمانے میں ہر معصوم کے 2 گواہ ہیں، ایک معصوم ایک کتاب، ایک معصوم ایک کتاب۔ تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ صلوات پر محمد ختم کرو، میں آج امام زمانہ بھی ہوں۔ ایک امام معصوم ایک کتاب، رسول کے بھی 2 گواہ، ایک اللہ ایک کتاب، یا ساتھ رکھو ایک کتاب اور ایک علی، علی کے 2 گواہ، ایک حسن ایک قرآن، حسین کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک زین العابدین، زین العابدین کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک محمد باقر، محمد باقر کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک جعفر صادق، جعفر صادق کے 2 گواہ، ایک امام ایک موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک علی رضا، علی رضا کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک محمد تقی، محمد تقی کے 2 گواہ، ایک علی نقی، ایک قرآن علی نقی کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک حسن عسکری، حسن عسکری کے 2 گواہ، ایک قرآن ایک امام زمانہ۔ اب امام زمانہ آئیں گے تو نبوت تو ختم ہو گئی، امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری امام ہے، اب 2 گواہ ہونے چاہیے، قرآن کے ساتھ ایک معصوم ہو۔ اللہ نے عیسیٰ کو باقی رکھا اس لیے کہ جب میرے محمد کا آخری آئے تو ایک قرآن گواہ ہو، ایک تو گواہ ہو۔ عادل
اس کو وزیری نہ لگاتے ہیں. تھک گئے نا؟ چلے کھا پی کے آئے نا, روزہ تو نہیں ہے نا. نعرہ حیدری, تو یہ فرمائے ہم جس امام کی معرفت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں, اس کی معرفت ہے. کتنی معرفت ہے ہمارے پاس امام کی. میں جب حقیقت بولتا ہوں تو مومن ناراض ہوتے ہیں. شاہ صاحب کے بقول کہ اگر آپ فضائل پڑھیں گے, علی علی کروائیں گے تو آپ کو دنیا پسند کرے گی. میں نے کہا دنیا پسند کرے گی, اور اگر میں اللہ اللہ محمد محمد کرواؤں گا تو کون پسند کرے گا. کہا امام تو میرا کیا نظریہ ہونا چاہیے. امام تو آپ ہی یہی پسند کرتے ہیں, پھر امام کی بارگاہ میں بولتے کیوں نہیں ہیں. جی علی علیہ السلام کی کوئی دشمنی تھوڑی ہے, لیکن آپ کے زمانے میں امام وقت ہیں. کتنا بچے کو سمجھایا ہے. بچہ پیدا ہوا گود میں لیا, علی علی کرے کروائیں, لیکن مہدی تو کروائیں. حالات تو نہیں ہو, وہ کون کروائے گا؟ کس کے پیچھے اٹھنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں. اس بچے نے پوچھا حضرت علی کی ماں کا نام کیا تھا؟ جناب فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد, ہاں. اور حضرت امام مہدی کی ماں کا نام کیا ہے؟ یہ ابھی دیکھیں یہ بچے ہوگا سے ماشاءاللہ بچے سلامت ہو, بولا تو صحیح. علی والا بولتا ہے, جب بھی بولا تو فاطمہ ہی بولا. دیکھیں یہ اس وجہ سے میں نے اس میں آپ کو ایک ٹائٹل دیا سلام. میں عرض کر رہا تھا کہ ناراض ہو جاتے ہیں. جہاں میں نے کئیوں کو دیکھا جب تک علی علیہ السلام کے نعرے لگے بیٹھے رہے, جہاں امام مہدی کا ذکر ہوا نکل کے چلے گئے. ان کا مشکوک ایمان ہے. ان لوگوں نے تباہی پھیری ہے مذہب تشیع کی. کس امام نے کہا کہ حضرت علی کو مانا اور میں امام مہدی کو چھوڑ دوں؟ جس کی صحیح معرفت رکھنی تھی اس کا پتہ ہی کچھ نہیں. 24 گھنٹے علی علی کریں, لیکن جتنا علی علی کریں اتنا مہدی مہدی بھی کریں. بیدار ہو, تھوڑا سا دو جملے کہوں گا. بے شک بے شک. میں نے پرسوں میں عرض کیا تھا دشمن ہم سے زیادہ امام مہدی کو یاد کر رہا. فوجیں تیار ہو رہی ہیں, یہ ریکارڈ بھی ہوگا, دنیا سن میرے. یہ 39 ملکوں کی جو فوج تیار کی ہے سعودی نے, وہ ایران کے لیے نہیں کی, وہ امام مہدی کے لیے کی ہے. اور شیعوں کے 72 فرقے ہو چکے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دستے نہیں مارے. نہ کریں یہ سب باتیں, ڈرے خوف خدا کریں. یہ جو ایسے لوگ ہیں نا یہ وقت کے امام بنے ہوئے ہو. اسی کا عقیدہ ہے, باقی سب کے فاسد عقیدے ہیں. اپنے عقائد کو درست کرنا ہے تو کثرت کے ساتھ امام مہدی کو یاد کریں. کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کو یاد کرنا ہے کہ بیٹا ہمارے آخری امام مہدی ہیں جن کے پیچھے ہمیں اٹھنا ہے. ان کی شخصیت کو پہچانوائیں, بار بار تذکرہ کریں تاکہ ان کو یقین ہو کہ امام مہدی بھی کوئی امام ہے. ہمیں پتا نہیں, ہم ایک سے بیٹھے ہوئے تھے وہی کہا گئے, اب اٹھا ہی نہیں جا رہا. معذرت کے ساتھ علی علماء نے شروع میں اس لیے کروایا تاکہ ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے جو گنڈوں کو امیر مانتے تھے.
अमीरुल मोमिनीन इसलिए माना कि रसूल ने बनाया था। अब जुमला क्या? सब सहाबा का एहतराम करें। मैं कह रहा हूं कोई बुरा नहीं है, लेकिन जुमला समाज फरमाए मेरा फिर अली है कुल्ले ईमान। बोले अली है कुल्ले ईमान, हुसैन है कुल्ले दीन। अली है कुल्ले ईमान, हुसैन है कुल्ले दीन। अब तुम्हारी मर्जी, अली को छोड़ के बेईमान मर जाओ या हुसैन को छोड़ के बेदीन हो जाओ। जो अली को छोड़ देगा बेईमान मरेगा। अल्लाहु अकबर। मेरी तो कोशिश थी कि रूहानियत मजबूत हो। अब जिसमें बुखार है, बीमारी है, जदीद दौर है, टेम्परेचर है, गए 150 का आला लिया, रखा मुंह में, देखने वाला ने जो बताया 104 बुखार है। ये हमारी हाथ रूह बीमार हो जाए कैसे चेक करेंगे? बोले कैसे चेक होगा? रूह बीमार है। रिवायत सुने, छठे इमाम फरमाते हैं जिन दौर में रहो, अगर रूह खराब हो जाए तो उस इमाम से राब्ता करो, क्योंकि रूह भी उसी के इशारे से तुम्हारे वजूद में चल रही है। हमें तो इशारत किनायत रसूल ने भी फरमा दिया था कि अगर ये देखना हो ये जिस्म तो चाको चौबंद है, हट्टा कट्टा है, बॉडी बिल्डर है, जिस्म को बनाया हुआ है, कसरत से इसने अपने जिस्म की हिफाजत की है, जिस्म तो ठीक है। अब देखें रूह भी ठीक है या नहीं। रूह को ठीक करने के लिए जिस्म को बनाना पड़ता है। जिस्म बिना बीमार हो तो आला लाओ। पता चला कि जिस्म बीमार है तो अल्लाह के रसूल ये रूह बीमार है, हम कैसे पहचाने कि ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है? रसूल ने कहा बगैर पैसे के खर्च बता रहा हूं, ये इलाज बगैर पैसे के है। अगर देखना हो किसी की रूह खराब है, बीमार है, उनके सामने अली अली का इसकी रूह का पता चल जाएगा कितनी बीमार है। मार्फत इमाम वक्त जरूरी है। और वो कितने लोगों को पता है? कोई आया उसने एक हदीस नकल की, 2 की, 3 की, 4 की। खुदा की कसम हदीसों से भी मार्फत नहीं मिलती है। जब लोगों को कुरान से कुछ न मिला, जब कुरान में सब कुछ मौजूद है ना मिला, तो हदीसों तो कैसे ले? जो ये कहते रहे हमारे लिए कुरान ही काफी है। जुमला है, आपका काम है मार्फत इमाम अलैहिस्सलाम। शाह साहब हमारे मौजूद हैं, शाही हदीस सुने, पूरा शाह एक तरफ, खुदा की कसम बड़े मंसूबे रिसालत से बैठ कर बात कर रहा हूँ। जारी जहाँ ये हदीस नोट कर पूरी कायनात के उलमा को दिखाए कि इमाम की मार्फत के लिए कितनी अहम हदीस है और कितने लोगों ने इससे पहले सुनी मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन के जाए। मेरे मौला हुसैन का फरमान है आपके वक्त के इमाम के लिए हदीस समाज फरमा ले, अगर पसंद आ जाए तो फिर जवाब नारे में देना है। मेरे मौला से पूछा मैं हुसैन से कि आपका बेटा महदी कैसा होगा, उसका जमाना कैसा होगा, उसका ज़हूर कैसा होगा, उसका हुलिया कैसा होगा, उसका किरदार कैसा होगा, उसका काम कैसा होगा। वो हुसैन जो इनकलाब का बानी, वो हुसैन जो दीन को बचा गया,
फरमाए, हदीस को ज़हन में रखें, कलबे के अंदाज पर इसको लोहे में रूह समझ के निकले। हुसैन फरमाते हैं, वल्लाहु अदरकतहु ज़माने, अगर मैं वो ज़माना पा लूं। हुसैन फरमाते हैं, अगर मैं उस ज़माने में हूं जिस ज़माने में इमाम का ज़हूर होने है, जिस ज़माने में इमाम ज़माना ने आना है, मेरे मौला फरमाते हैं, वल्लाहु अदरकतहु, अगर मैं पा लूं ज़माने, वो ज़माना जिसमें इमाम ने आना है, तो लखनतहु हयाती, तो हुसैन जैसी शख्सियत फरमा रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी इमाम ज़माना का खातिम बन के गुजार। नहीं आई हुसैन जाने से पहले इमाम ज़माना की मार्फत के मुताबिक बता गए, जिस ज़माने में मेरा बेटा मेहदी ज़हूर करेगा, अगर मैं हुसैन वो ज़माना पा लूँ तो अपने बेटे की खिदमत में सारी ज़िंदगी सर्फ कर दूँ। जिनकी छोटी छोटी अकलें हैं ना, शऊर बिल्कुल ही गिरा हुआ जमीन पर, उनको ये हदीसें समझ में नहीं आती। इन हदीसों को समझने के लिए भी दिमाग इतना बड़ा होना चाहिए जी। दिमाग भेजा, हम इस भेजे को नहीं समझ रहे, तो जिसने भेजे को भेजा था, जिसने भेजा था उसको क्या समझे। और वक्त इमाम की मार्फत जरूरी है। खुदा की कसम, नमाज पढ़ते अक्सर के तो माशाल्लाह नमाज से यादी हो गई है, नमाज पढ़े ताकि रूह पाकीज़ा हो तो इमाम याद आए। पाकीज़ा रूहों की ग़िज़ा का नाम है मेहदी, पाकीज़ा अरवाह की ग़िज़ा का नाम है महदी। साहिबुल ज़मान कहते हैं, ज़माने का साहिब, ज़माने का मालिक। थोड़ा बेदार, ये मैं किसी गैरा का जिक्र नहीं कर रहा। आंखों को मखसूस कर दो ज़ियारत इमाम के लिए, मुझे ना देखो, सोचो बैठ कर इमाम महदी को। फिर कहते ज़हूर नहीं हो रहा, खत्म कर दिया आखिरी जुमला, ज़हूर नहीं हो रहा। मेरे और आपके दुआ मांगने से ज़हूर होगा। हमारी रूह पाकीज़ा है, हमारे अमाल पाकीज़ा है। मौला ज़हूर फरमाइए, जुमला समान फरमा ले, बाद में जो मर्जी कहिएगा। कौन कहता है इमाम इंसोजा पर्दे में है? शेर सुन ले, समान खत्म। कौन कहता है इमाम इंसोजा पर्दे में है? आंख पर पर्दा पड़ा है, वो कहाँ पर्दे में है? आंख पर पर्दा पड़ा है, वो कहाँ पर्दे में है? दुआएं मांगने से ज़हूर नहीं होगा। अगर दुआ मांगनी है, तरीका मैं बताता हूँ, मांगो दुआ कूफे वालों की तरह नहीं, मदीने वालों की तरह। कूफे वालों ने हुसैन को बुलाया था कि मार्फत होकर गद्दारी की, बगैर मार्फत के बुलाओगे गद्दारी गद्दारी नहीं शाही।
بغیر معرفت کی کوئی چیز نہ کریں، جو چیز کریں اس کی معرفت ہو۔ ہماری اور آپ کی اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے امام مہدی۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان مضبوط ہو، کل پیش کی تھی نا، ختم کر دیا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ قرآن نے بیان ان الذین قالوا ربنا اللہ، امام کے چاہنے والے جو ہوں گے ان کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ جو یہ کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر وہ قائم رہیں گے، چاہے زمین پھٹ جائے، زمین ختم ہو جائے، آسمان سر پہ گر پڑے، لیکن ان کا نعرہ یہی ہوگا ربنا اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مومنین کی۔ ہمارا رب کون ہے؟ رب بولے کون ہے؟ رب اللہ۔ جس کا رب اللہ ہے وہی مومن ہے، علی رب نہیں ہے۔ آپ کے عقیدوں کو میں نہیں دیکھوں گا، میں قرآن دیکھوں گا۔ ابھی سورہ مومنین میں اللہ فرماتا جو یہ کہیں گے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس کے لیے قرآن کہہ رہے تتنزل الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، جن کا نظریہ یہ ہوگا ان پہ ملائکہ نازل ہوں گے۔ یہ مولا کے چاہنے والوں کی صفت ہے، مولا کی نہیں، کہ جو اللہ کو اللہ مانے، امام کو امام مانے۔ مولا کائنات اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہمارا اللہ رب ہے، اور وہ قائم رہیں گے اسی پر۔ پھر فرماتے ہیں تو یہ قرآن کی آیت ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ نازل ہوں۔ اللہ کے رسول کو بشارت دو ان کو جنت کی، ان کا اصل مقام جنت ہے، یہ دنیا نہیں۔ کل انشاءاللہ زندگی نہیں، امام کے سپاہیوں کے متعلق بیان کر۔ آج اشارہ سے 1400 سال سے حسین کو رو رہے ہیں، زوجنا برآمد ہو گیا۔ میں نے فکس 5:15 بجے کرا، میں نے گھڑی دیکھی 10 منٹ۔ کربلا میں 10ویں کے دن امامت کا سورج غروب ہو گیا۔ یا مسائل کی معرفت کے حوالے سے جملہ کیا، عاشور کے دن امامت کا سورج طلوع ہوا، زینب کے پختوں کا سورج غروب ہو گیا۔ علی کی بیٹی پریشان رہے گی، اب حسین کی بچیاں ترسے گی بابا کو، ہمارا باپ مر جاتا ہے تو سکون نہیں ملتا۔ پوچھے سکینہ سے اے بی بی تجھے بابا کی شہادت کے بعد سکون ملا؟ کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ حسین کی شہادت کے بعد بی بی کو بستر بھی ملا ہوگا، زمین پہ سوتی نہیں، جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ شرم نہ کیجیے گا، خدا کی قسم کوئی نہیں مارے گا، کوئی شیبر تھوڑی ہے یہاں پر۔ رونے میں وقت نہ کیا، حسین پر رونا واجب ہے، رولانا واجب ہے، رونے جیسی شکل بنانا واجب ہے۔ ختم کرو، آ گیا وہ وقت کے صحاب شہید ہو گئے، انصار مارے گئے، بیٹے مارے گئے،
تنہا بطول کا نام داخل خیمہ ہوا، بہن کو بلایا، بہن زینب پرانا لباس لاؤ، بھیا پرانا لباس، ہاں جانتا ہوں بہن یہ میرا پرانا لباس بھی لوٹ لے گئے۔ کتنے غریب لوگ تھے آئے ہوئے کہ حسین کا لباس تک چرا لے گئے، انگوشت اتاری نہیں۔ کتنے قریب کا جنازہ میں پڑھو، حسین تو سخی ہے، ایک مرتبہ والی بات ہو کہتے اتنے سخی ہے کہ جب حسین کے پاس کچھ نہ بچا تو بیٹے سے کہا میرے بیٹے ہو، اے میرے بیٹے، میرے مومن جب مجھے یاد کریں گے تو سمجھنا میرا سلام ہو۔ جاتے جاتے جب پوچھنا تھا تو سلام دے گئے مومن ہو آپ کو، اللہ اکبر، کتنا کرے مانگ لیتا، انگوشت بھی دے دیتے۔ ایک کمینے نے انگلی کھاتی ہے، یہ انگلی نہیں کھاتی ہے، زہرا کے دل پر چھری چلائی، یہ رسول کو ذبح کر رہا تھا۔ کتنا غریب تھا اس خانے میں پرانا لباس پہنا۔ میں نے تو روایت یہی پڑھی ہے کہ غم زدہ بہن، بھانجے، بھائی، بھتیجے، اصحاب انصار سب قربان کر کے تنہا حسین کے لیے کھڑی تھی۔ جب حسین کو نکلتے دیکھا بہن سے برداشت نہ ہو، دونوں باہیں حسین کی گلے میں ڈال دی، اور ڈال کر ایک ہی کہا بھیا یار کیا ارادہ ہے؟ کہا بہن آخری حجت تمام کرو، چلے گا۔ بیویاں آگئی، میں نے تو مقتل یہی پڑھے کہ دو قطاروں میں بیویاں کھڑی تھی، السلام علیکم یا زینب و یا ام کلثوم و رقیہ و سکینہ والفضہ علیکم منی سلام، میرا سلام قبول کرو۔ ہر بی بی سلام کرو، رخصت ہو رہا زہرا کا نام، بیویوں کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ آیا دل خیمہ پر، جب پہلے آتے تھے تو کسی طرف سے اکبر آتے تھے، کسی طرف سے اور محمد آتے تھے، کہیں سے قاسم آتے تھے، کہیں سے جعفر آتے تھے، کہیں سے مسلم آتے تھے، لیکن آج تو کوئی نہیں۔ تاریخ ہے مقتل کے جملے سنے، وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد نے جملہ کہا، سنے کہ شعر ہے مولا کا، کتنا غربت والا شعر ہے، رو کر چاروں طرف دیکھ کر فرماتے ہیں یا مطال الصفا و یا فرسان الحجا پانی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرے اٹھو، اے میرے بہادرے اٹھو، اے میرے جوانوں اٹھو، اے میرے لال اٹھو، تمہارا آقا سوار ہونا چاہتا ہے، سوار نہیں کراؤ گے، اب کوئی نہیں آنے والا۔ آواز خیمے سے آئی بھیا اگر اکبر نہیں ہے لینا آ جائے، اگر قاسم نہیں ہے فرما آ جائے، اے بھیا اگر عباس نہیں ہے زینب آ جائے، زینب آ جائے سوال کرے چڑھا خدا جانے۔ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کسی بیوی نے سوار ہوئے، حسین زوجنا پہ سوار ہوئے اور چلنا چاہتے تھے، لیکن دیکھا میں نے مقتل میں ایک 4 سال کی بچی ہے۔ شرم نہ کریں، زوجنا کو نہ دیکھیں، مصیبت حسین دیکھیں، ادھر دیکھیں، مصائب سنیں۔
زلجنا کے پیچھے بھاگنا نہیں، ہو سکتا ہے یتیم حسین ساتھ ہو سکتا ہے سکینہ آئی ہو، بھاگ کے زیارت نہ کرنا۔ اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو نہ لے کے جانا جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ اے میرے بابا کے زلجنا، مجھے یتیم نہ کر، میں یتیم ہو جاؤں گی، میں دنیا کی یتیم کہلاؤں گی۔ اے میرے بابا کے زلجنا، مجھے معاف کر دے، میرے بابا کو اتار دے۔ حسین یہ لگاتے ہیں، زلجنا چلنے سے انکار کرتا ہے۔ جانوروں نے وفاقیت خاندان سے پھر لگائی، پھر انکار کی۔ ایک مرتبہ آخر اپنی زبانی بے زبانی میں اپنے سر کو نیچے کیا۔ حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی ہے، لوگ کہہ رہی میرے بابا کی زلجنا، میرے بابا کو نہ لے کے جانا، میرا چچا بھی نہیں آیا، میرا کبر بھی چلا گیا، میرا قاسم بھی چلا گیا، میرے بھائی اور محمد بھی چلا گئے۔ اگر یہ میرا بابا چلا گیا تو دنیا مجھے یتیم کہے گی۔ ماتم کر کے روئے تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو حسین کا واسطہ دے کے دعا کریں۔ عزادارو ختم کر رہا ہوں۔ حسین اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ کو نیند عطا کر، سکینہ کو نیند عطا ہوئی۔ بہن کے حوالے سکینہ کو کی، گھوڑے پہ سوار ہوئی اور اب چل کی۔ ایک جملہ جنگ کا سنیں، آئے میدان کارزہ اور ایک جملہ کہا، اے لوگوں ابھی بھی مان جاؤ۔ جب لا کی آوازیں آئی نا نہیں، تو حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا۔ جملے سنے گا رونے کے لیے کافی۔ آؤ اس حسین کی جنگ دیکھو جن کا 18 سال کا لال تم نے مار دیا، شرم نہ کریں ہم رونے میں۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جن کا 25 سال کا بھائی جوا کیا تم نے۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے 6 ماہ کا لال مار دیا۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا 13 سال کا بھتیجا مارا ہے۔ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بھانجے 5-5, 6-6 سال کے مارے ہیں۔ تلوار نکالی، اور جب تلوار کا نکلنا تھا اشکیاء بھاگے، قتل کیے، روتے جاتے۔ بس اس شریف کی آواز آئی، اے نفس مطمئنہ لوٹا، میں راضی ہو گیا، ختم کر دیا، میں راضی ہو گیا، لوٹا۔ نیام میں تلوار کو رکھا، اب جس کے پاس جو تھا اسے نشاور کر دیا۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی ڈبر مارتا تھا، کوئی نیلا مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ اتنا زخمی ہو گیا کہ زلجنا کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اب جملہ سنے ماؤں میں نے سنا، ایک مرتبہ زینب نے خیمے سے آواز دی، زمین بتا میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ گھوڑے سے پوچھا میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ معلوم کیسے ہو؟ تینوں پر تیرا معلق ہے۔ لاشیں حسین تینوں پر ہے۔ ختم کر دیا شادی کی دعا کے لیے۔ آخری جملہ آجا لاشیں حسین، یہ مسلمان ہیں، ابھی قربانی گزری، سب کے سر پہ قرآن رکھو، ان سے پوچھو ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ کہیں گے نہیں، لیکن یہ کیسے ذبیحہ تھا؟ بہن دیکھ رہی ہے